اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر کی عظمت اور غدیر کی برکات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت یہ کتاب ہے اقبال الاعمال سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمارے مذہب کی بہت ہی بہترین کتابوں میں سے ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں غدیر کے جو کائنات کے اوپر اثرات ہوئے، آسمانوں اور زمین کے اوپر جو برکات غدیر کی وجہ سے نازل ہوئیں، ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو بیان کریں گے کہ غدیر کے دن آسمان کے اوپر کیا جشن ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی غدیر جنت میں کیسے منائی جاتی ہے اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے وہ تفصیلات آئیں گی۔ سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النشر والطی، جس کا تذکرہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، اس سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن غدیر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ بیت المعمور کے سامنے، بیت المعمور ہے چوتھے آسمان کے اوپر، بیت المعمور کے سامنے کرسی کرامت لگائی جاتی ہے، اور جبرائیل اس کے اوپر جاتے ہیں، اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور تمام آسمانوں کے جو ملائکہ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ وہاں پر چوتھے آسمان پر غدیر کے دن کہ یسنون علی محمد و یستغفرون لشیعۃ امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام، کہ پورے دن، اب وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، چونکہ 2 جشن ہوتے ہیں، ایک جنت میں ہوتا ہے اور ایک چوتھے آسمان میں ہوتا ہے، تو یہ چوتھے آسمان کی بیان کرو، شاید پہلے ٹائم میں وہ وہاں پر ہوتا ہوگا، پچھلے ٹائم میں جنت میں ہوتا ہوگا، چونکہ ظاہر روایت سے ابھی میں بیان کروں گا، تو یہی لگتا ہے کہ شاید پہلے ٹائم میں چوتھے آسمان پہ یہ جشن ہوتا ہے۔ تو سارے ملائکہ محمد و آل محمد کی تعریف اور حمد و ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سارا جو ٹائم وہاں پر ہوتے ہیں وہ امیر المومنین اور ائمہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگوں کی قیامت تک ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان کرام کاتبین کو اسی غدیر کی برکت سے کہ تم لوگ 3 دن تک اس غدیر کے احترام میں محبان اہل بیت کے جو انہوں نے جو عمل صالح انجام دیے ہیں تو ان کے گناہوں کو نہ لکھو، اور یہ کہ ان کے لیے اس غدیر کی برکت سے ان کے اعمال اور حسنات کو زیادہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آسمان کے اوپر، چوتھے آسمان کے اوپر غدیر کے دن سارے کے سارے ملائکہ جمع ہوتے ہیں، اور گویا ایک جشن کا سما ہوتا ہے، اور وہاں پر اہل بیت کے مدح و ثنا بیان کی جاتی ہے، حمد ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، اور محبان اہل بیت کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں اسمہ فی السماء یوم العہد المعہود، کہ اس دن کا نام آسمانوں کے اوپر عہد معہود ہے، اور زمین کے اوپر یوم المیثاق الماخوذ، کہ جس دن میثاق لیا گیا امت سے، وہ عہد شدید لیا گیا علی بن ابی طالب کی ولایت کا اور 12 اماموں کی ولایت کا۔ یہ دن جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر عہد المعہود کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور زمین کے اوپر وہو عید اللہ الاکبر، یہ عید اکبر ہے، حتیٰ عید فطر سے بھی بالاتر، عید قربان سے بھی بالاتر۔ اور پھر اس کے بعد جنت میں کیا جشن ہوتا ہے، یہ ظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد الظہر پچھلے ٹائم میں جنت میں یہ جشن شروع ہوتا ہے عید غدیر کا۔ فردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ ترین منطقہ ہے، جناب احمد بن ابی نصر بزنتی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا، تو وہاں پر کسی نے غدیر کا تذکرہ کیا، تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کیا تم لوگوں نے ہر وقت غدیر لگائی ہوتی ہے، یہ غدیر کیا ہے، اگر ہوتی تو ہم وہ مثلا کیوں صحابہ نہیں مناتے تھے مثلا اس قسم کے۔ اس نے وہ ایک تھوڑی بد زبانی کی، تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ
یہ تم غدیر کا جو انکار کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ مطلب نقل کیا، فرمایا کہ ان یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض، غدیر کا دن آسمانوں میں جو اس کی عزت اور شوکت ہے وہ زمین پہ قابل قیاس ہی نہیں ہے کہ اس کے برابر مقایسہ کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ عز و جل فی الفردوس الاعلی، ان للہ عز و جل فی الفردوس الاعلی کسرا لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، کہ جنت الفردوس جو بالا ترین اور اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک محل بنایا ہے کہ جس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور فرمایا کہ جس کے اندر 1,00,000 قبے ہیں، یعنی ایک قسم کے گنبد ٹائم جو ہوتا ہے وہ، کہ جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور 1,00,000 وہاں خیمے ہیں جو سبز یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی جو خاک ہے اور زمین جو ہے وہ مشک اور عنبر سے بنی ہوئی ہے، اور 4 نہریں اس محل کے اندر جاری ہیں، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شراب کی نہر ہے، ایک پانی کی نہر ہے اور ایک عسل کی نہر ہے۔ تو 4 نہریں جو اس کے اندر جاری ہیں، اور ان نہروں کے کنارے میں مختلف جتنے بھی انواع و اقسام کے جو پھل ہیں جنت کے اندر وہ سارے ان نہروں کے کنارے میں اگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، جو جنت کے پرندے ہیں کہ جن کے پر سفید، بدن جو ہے وہ سفید موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اور پر جو ہے وہ یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، اور مختلف آوازیں، وہ ہر قسم کی بولیاں وہ پرندے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ غدیر کا دن ہوتا ہے تو تمام اہل آسمان اس محل کے اندر، اس قصر عظیم کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملائکہ، تمام جو ملائکہ ہیں وہ اس میں اس محل کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، تحلیل اللہ تعالیٰ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مثلا اس کی عبادات کرتے ہیں۔ جب وہ ملائکہ اس محل کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ جو پرندے درختوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ ایک پرواز کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاتے ہیں وہ اس پانی کے نہر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو گیلا کرتے ہیں، پھر آ کے جو وہاں پر جو اس محل کی جو زمین ہے اس کے اوپر جو مشک و عنبر ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لپٹ کرتے ہیں، اور پورے بدن کے اوپر وہ مل لیتے ہیں، گیلا کر کے آتے ہیں، اور وہ مشک و عنبر اپنے بدن کے اوپر مل لیتے ہیں، اور آ کے ملائکہ کے اوپر پرواز کرتے ہیں، اور وہ مشک و عنبر جو ہے ملائکہ کے اوپر وہ گرنا شروع ہوتی ہے۔ اور ملائکہ اس دن جو وہ علی و فاطمہ کی شادی کے دن جو اللہ تعالیٰ نے نثار عرش کے اوپر فاطمہ زہرا کے وہ نثار پھینکے تھے، اور جو دلہن کے اوپر پرانے زمانے میں نثار پھینکتے تھے، پیسے اور جواہرات جتنی کسی کی توفیق ہوتی تھی وہ پھینکتے تھے، آج کل تو یہ ختم ہو گئی ہیں، آج کل بھی تھوڑا سا ہے گاڑیوں کے اوپر مثلا پیسے وغیرہ پھینکتے ہیں، تو جو نثار علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا کی شادی کے دن پھینکا گیا، ملائکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں کہ دو میرے پاس جو ہے نا یہ 5 موتی ہیں، میرے پاس 6 جواہرات ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تو ایک دوسرے کو وہ ہدیہ دیتے ہیں۔ اور جب غروب کا ٹائم ہوتا ہے وہ سارا دن وہ ملائکہ اس میں عبادت اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ جب غروب کا نزدیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اے میرے ملائکہ جاؤ، اگلے سال تک میں نے تمہیں ہر خطا اور ہر لغزش سے تمہیں محفوظ کر دیا۔ یعنی یہ برکت ہے غدیر کی کہ ملائکہ بھی خطاؤں و لغزشوں سے بحمد اللہ تعالیٰ پاک ہو جاتے ہیں۔ تکرمۃ لمحمد وعلی، محمد اور علی کی تعظیم اور تکریم کی بنا پر میں نے تمہیں اگلے سال تک ہر خطا ہر لغزش سے تمہیں محفوظ کر دیا۔ تو ان کے لیے بھی ہر سال گویا ایک قسم کا نیا جو ہے ان کے لیے پیکیج آتا ہے، ہر غدیر کے دن پھر ان کو نئی ایک انرجی ملتی ہے اور طاقت ملتی ہے، اور وہ پھر ایک سال اور مزید جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں۔ تو یہ ہے جشن، جو غدیر کا جشن جنت کے اندر جس طرح جنت الفردوس کے اندر جس طرح سے منایا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں نے بیان کیا۔ اب انبیاء الہی یہ جو جشن غدیر ہے کوئی آج سے شروع نہیں ہوا، آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک اور امیر المومنین
اور بعد والے ائمہ اس دن اپنے لیے بہترین اور بالا ترین جشن سمجھتے تھے۔ انبیاء کس طرح سے غدیر کا جشن مناتے تھے اس کے بارے میں 4 روایتیں سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال کے اندر بیان کی ہیں، کہ جن میں سے میں کچھ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی روایت سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے جناب عبد الرحمن ابن سالم سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیے ہیں کہ انبیاء کس طرح سے جشن غدیر مناتے تھے، اور اوصیاء انبیاء کس طرح سے عید غدیر میں ان کی مصروفیت کیا ہوتی تھی، اس کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کو وصیت کی کہ یا علی، عید غدیر کو تم نے اپنے لیے یوم العید قرار دینا، جشن اور یہاں پر اہتمام کرنا اور اپنے لیے یوم العید قرار دینا ہے۔ اور پھر حضرت امام صادق وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تَفْعَلُ، ہر نبی بھی عید غدیر کے دن کو اپنے لیے یوم العید سمجھتا تھا اور عید مناتے تھے۔ وَكَانُوا يُوصُونَ أَوْصِيَاءَهُمْ بِذَلِكَ فَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا، اور ہر نبی بھی اپنے وصی کو تاکید کرتا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے اس دن کو یوم العید سمجھنا ہے، اور تمام اوصیاء انبیاء بحمد اللہ تعالیٰ اس دن کو یوم الغدیر کو اپنے لیے یوم عید قرار دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ فرمایا کہ عید غدیر اسمہ فی السماء یوم العہد المعہود وہو عید اللہ الاکبر ما بعث اللہ نبیا الا وتعید فی ھذا اليوم، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر ان کے ہر نبی نے اس دن کو اپنے لیے یوم العید سمجھا ہے۔ تو انبیاء الہی اس طرح سے یوم العید سمجھتے تھے، اور حتیٰ اپنے جانے کے بعد اپنے اوصیاء کو بھی تاکید کر کے جاتے تھے کہ اے میرے وصی، تم نے اس کو یوم العید سمجھنا ہے۔ اب بالخصوص بعض انبیاء کے عید منانے کا جو تذکرہ ہے وہ زیادہ واضح طور پر آیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس عید غدیر کے دن نمرود کی آگ سے نجات دی، تو جناب ابراہیم نے بھی صام للہ شکرًا للہ، تو حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے اس عید غدیر کے دن روزہ رکھا۔ اور فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اکرم نے اس دن امامت کے لیے منسوب کیا، اور اکمل اللہ بہ الدین، اور علی ابن ابی طالب کے ولایت کے ساتھ اپنے دین کو مکمل کیا۔ لہذا امیر المومنین میں بھی صام شکرً للہ تبارک و تعالی، امیر المومنین بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء، جناب مفضل ابن عمر امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جناب مفضل نے کہا کہ آیا میں اسے روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، فرمایا کہ یہی وہ دن ہے، عید غدیر کا دن ہے۔ فرمایا کہ ای واللہ 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے امام صادق نے فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ بہت فضیلت والا دن ہے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے، عید غدیر کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، فصام شکرً للہ تبارک و تعالی، حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے روزہ رکھا۔ اور اسی دن حضرت تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات دی، تو حضرت ابراہیم نے بھی شکرً للہ تبارک و تعالی روزہ رکھا۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو اپنی خلافت اور نیابت عطا کی، لہذا حضرت ہارون نے بھی صام شکرً للہ تبارک و تعالی۔ پھر اسی طرح سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے وصی جناب شمعون کو وصی ہونے کا اعلان کیا، تو جناب شمعون نے بھی اس دن صام شکرً للہ تبارک و تعالی۔ اور فرمایا انہ الیوم الذی اقام رسول اللہ علیٰ للناس علما، علی ابن ابی طالب کو اسلام کا پرچم بنا دیا، علم بنا دیا، اور وابان فی فضلہ و وسیعہ، اور آپ کی
فضیلت کو اس دن ظاہر فرمایا، فصام شکرا للہ تبارک و تعالیٰ، تو امیر المومنین بھی اس دن شکرا للہ روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ ہے کہ ہر نبی جو آسمان سے زمین پر معمور ہوا تو یوم العید کو، یوم غدیر کو اپنے لیے گویا خوشی کا دن مانتا تھا، اور اپنے اوصیاء کو بھی اس بات کی تاکید اور وصیت کر کے جاتے تھے کہ آپ لوگ اس دن کو عید منائیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيَوْمُ صِيَامٍ وَقِيَامٍ وَإِطْعَامٍ وَصِلَةِ الْإِخْوَانِ وَفِيهِ مَرْضَاتُ الرَّحْمَنِ وَمَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ۔ فرمایا کہ یہ روزے کا دن ہے، جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتا وہ اور کوئی عبادت کرے، صیامٍ وقیامٍ، کھڑے ہو کر عبادت کی جائے، صلہ رحم کیا جائے، اور یہ اس دن شیطان کے خوش ہونے، شیطان کے جو ہے وہ ناک رگڑنے کا دن ہے، اور رحمان کے خوش ہونے کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ تو یہ ہے وہ دن کہ جس کے بارے میں انبیاء ما سلف کی جو مصروفیت ہوتی تھی، اس دن روزہ بھی رکھتے تھے اور اس کو یوم العید قرار دیتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کو یوم العید سمجھا اور اپنے لیے اس دن کو یوم العبادت قرار دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔